بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب کرشی اموی۔ یہ کرشی یا قریشی دونوں لفظ علماء استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ اور ابو یعلی آپ کی کنیت تھی۔ آپ عام الفیل کے 6 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ ابتدائی اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ آپ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ نے اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی اور دوسری مدینہ طیبہ کی جانب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی قبل نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ ہوئی، جن کا غزوہ بدر میں انتقال ہو گیا، اور ان کی تیمارداری کے باعث آپ غزوہ میں شرکت نہیں فرما سکے تھے۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی میں آپ کو یہ وضاحت دیتا چلوں کہ غزوہ بدر کے جو یہ مختلف روایات ہیں کہ 313 ہیں، لیکن اصل میں جو علماء کرام ہیں وہ اس چیز پر ہیں کہ ان کا اس چیز پر اجماع ہے کہ 312 تھے ٹوٹل وہاں پر نفوس۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روتے بھی تھے کہ میں جاؤں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہاری بیوی بیمار ہے، تم پیچھے رہ جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی شرکت وہاں پر، یعنی آپ کو بدری صحابی گنا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کا بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ کا شمار اہل بدر میں کیا جاتا ہے۔ جس وقت مدینہ میں قاصد جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر داخل ہوا تھا، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد آپ کی شادی حضرت رقیہ کی دوسری بہن ام کلثوم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ ام کلثوم کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں 9 ہجری میں ہوا۔ سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی شخص کو یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ یکے بعد دیگر کسی نبی کی 2 بیٹیاں عقد میں آئی ہوں۔ اسی مناسبت سے حضرت کا لقب ذو النورین تھا۔ آپ بھی سابق اولین اول مہاجرین اور 10 مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا شمار ان 6 ہستیوں میں بھی کیا جاتا ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات شریف تک خوش رہے۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے قرآن شریف جمع کیا، بلکہ کلبہ ابن عبادات تو یہ کہتے ہیں کہ خلفاء میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور عباسی خلیفہ مامون کے کسی نے قرآن شریف جمع نہیں کیا۔ عہد جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی، اور عہد اسلام میں جب حضرت رقیہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے آپ کے یہاں عبداللہ پیدا ہوئے تو آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہو گئی۔ آپ کی والدہ کا نام اردی بنت کریز بن ربیہ بن حبیب بن عبد الشمس تھا، اور آپ کی نانی کا نام ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب بن ہاشم تھا۔ آپ کی نانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب توام پیدا ہوئے۔ اس رشتہ سے حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں
ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اسلام کا آپ کا سراپا یعنی کہ آپ کا حلیہ مبارک، یہ مختلف قسم کی روایات ہیں۔ ابن عساکر نے آپ کا سراپا اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ درمیانے قد کے خوبرو شخص تھے، رنگ میں سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخ شامل تھی، چہرے پر چیچک کے داغ تھے، داڑھی بہت گھنی تھی، جسم کی ہڈیاں چوڑی تھیں، شانے کافی پھیلے ہوئے تھے، پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں، ہاتھ لمبے سے تھے جن پر کافی بال تھے، آپ کے بال گھنگریالے تھے، دانت بہت خوبصورت تھے اور سونے کے تار سے بندھے ہوئے تھے، کن پٹیوں کے بال کانوں تک آتے تھے، زرد رنگ کا خصاب لگاتے تھے۔ ابن عساکر عبید اللہ بن خزم الحازنی سے روایت کرتے ہیں، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبرو عورتوں اور مردوں میں کسی اور کو نہیں پایا۔ موسیٰ بنان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حسین تھے۔ عساکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک بادیہ گوشت کا دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ جب میں آپ کے گھر میں گیا تو حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دیکھتا تھا۔ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 3 دن بعد آپ سے بیعت کی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس عرصے میں لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کرتے رہے اور آپ کے پاس آتے جاتے رہے، جو ایک صاحب الرائے شخص تخلیہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کرتا وہ یہی رائے دیتے کہ خلیفہ حضرت عثمان ہی کو ہونا چاہیے۔ آخر کا حضرت عبد الرحمن بن عوف بیعت لینے کے لیے بیٹھے اور حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ حضرت عثمان کے سے بیعت کے سوا کسی اور کی بیعت پر راضی نہیں ہے۔ ابن عساکر نے ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حمد و صلات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی، میں نے تمام لوگوں کی رائے معلوم کر لی ہے، سب کی رائے حضرت عثمان کے لیے ہے، اب آپ اپنے لیے کوئی کارروائی نہ کیجیے۔ آپ نے یہ کہہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑ کر کہا کہ میں آپ سے سنت اللہ، سنت رسول اور ہر 2 خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح پہلے آپ نے بیعت کی اور پھر تمام مہاجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 1 سال قبل ابو علیہ ایک انصاری کو بلا کر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ابھی کسی جگہ اصحاب شورا یعنی کہ یہ شورا جو تھی یہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع ہونے والے ہیں، تم 50 آدمی لے کر اس مکان کے دروازے پر پہنچ جاؤ جہاں یہ لوگ جمع ہوں، اور دعوت یہ کہ وہ لوگ کسی کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں، تم برابر وہیں موجود رہنا۔ ابن ماجہ میں مسند امام احمد میں ابی وائل سے اس طرح روایت کی گئی ہے کہ میں نے عبد بن عوف سے دریافت کیا کہ تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیوں کی اور حضرت علی کو کیوں چھوڑ دیا، ان سے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرا اس میں کچھ قصور نہیں، میں نے تو اولاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کہا
کہ میں آپ سے کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت پر بیعت کرتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے. پھر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ باتیں کہیں تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، یعنی ان کو قبول کر لیا. آپ کے دور خلافت کے اہم واقعات. آپ کی خلافت کے پہلے سال 42 ہجری میں ملک رے فتح ہوا. اس سال ناک سے خون بہنے کا عام مرض پھیل گیا. خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکسیر اس طرح پھوٹی کہ اس کی شدت کے باعث آپ کو حج کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ نے ایک وسیع رقبہ بھی فتح کر لیا گیا. اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. 52 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو بھی کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ ایک صحابی ولید بن عقبہ بن ابی محیط کو، جو کہ آپ کی والدہ کی طرف سے بھائی تھے، مقرر کر دیا. یہ آپ پر اقربا نوازی کے الزامات عائد ہونے کی ابتدا تھی. کہتے ہیں ایک روز صبح کی نماز عشاء کی حالت میں پڑھائی اور 4 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا اور پھر مقتدیوں سے کہا کہ اگر کہو تو نماز اور پڑھا دوں. 62 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مکان خرید کر مسجد حرام کو مزید وسیع بنایا. اسی سال شہر سابور فتح ہوا. 72 ہجری میں امیر معاویہ نے جہاز کے ذریعے لشکر لے جا کر قبرص پر حملہ کیا. اس لشکر میں مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت اپنی بیوی است حرام بنت ملحان انصاریہ کے ساتھ موجود تھے. آپ کی بیوی بار بردار جانور سے گر گئی اور اس صدمہ سے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں قبرص میں ہی دفن کر دیا. اس لشکر کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اس لشکر میں عبادہ ان کی بیوی بھی ہوگی اور اس کی قبر قبرص ہی میں بنے گی. چنانچہ پیشین گوئی پوری ہو گئی. اس سال جرجان اور دارالجبر بھی فتح ہوئی. اس سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص کو مصر کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا. انہوں نے مصر پہنچ کر افریقہ پر حملہ کیا کو فتح کر کے تمام مملکت کو ممالک محروسہ میں شامل کر لیا. اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا کہ ہر سپاہی کو 1,000 دینار اور بقول بعض کے 3,000 دینار ملے. اس عظیم فتح کے بعد اسی سال ملک اندلس یعنی کہ موجودہ اسپین یعنی ہسپانیہ بھی فتح ہو گیا. قبول اسلام پر شدائد و مصائب، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے کر آئے تو آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں. ابن سعد نے محمد بن ابراہیم کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا تمہیں آبائی مذہب ترک کر کے ایک نیا مذہب اختیار کیا ہے، جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا اور اسی طریقے سے ہی یعنی بند رکھوں گا. یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا خدا کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اس دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا. اس طرح حکم بن ابی العاص نے جب آپ کو اسلام پر مستحکم اور مستقل پایا تو مجبور ہو کر آپ کو قید و بند سے آزاد کر دیا. ہجرت اول پر دعائے رسول، یعنی ہجرت اول یعنی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ تو یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی.
ابو یعلی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اپنے 20 بچوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی. اس پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہو، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے ہجرت کی ہے. ابن عدی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر کے ان سے فرمایا تھا کہ تمہارے شوہر تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت ہی مشابہ ہیں. ابن عدی اور ابن عساکر نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اور عثمان اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہ ہیں. فضائل حضرت عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے خصائل میں احادیث نبوی. امام بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس مبارک کو ٹھیک کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. محصور ہو جانے کے بعد محاصرہ کرنے والوں سے فرمایا کہ اللہ کی قسم دے کر تم سے خصوصاً صحابہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی جیش عمرہ کے لیے سامان فراہم کرے وہ جنتی ہے. تو میں نے سامان جنگ فراہم کیا تھا. تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہوگا کہ جو شخص بیر روما یعنی مسلمانوں کے لیے خرید دے گا وہ جنتی ہوگا. چنانچہ میں نے مدینہ منورہ کے اس کنویں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. آپ کی ہر بات کی صحابہ نے تصدیق کی. ترمذی نے عبد الرحمن بن کباب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیش عسرہ کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے تھے. میں بھی وہاں موجود تھا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 100 اونٹ مع پالان اور سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں. اللہ کے لیے 100 اونٹ مع سامان پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر ترغیب دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 200 اونٹ اور ساز و سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی صحابہ کرام ترغیب دی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذمہ 300 اونٹ مع پالان اور سامان کے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور فرمایا عثمان کے جرم و گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ترمذی سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی بابت ارشاد فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک فتنہ میں یہ بھی مظلوم شہید ہوں گے. ترمذی حاکم اور ابن ماجہ نے مرہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل میں برپا ہونے والے ایک فتنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب سر پر کپڑا اوڑھے ہوئے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ شخص اس روز ہدایت پر ہوگا. میں نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ کون صاحب ہیں تو دیکھا کہ عثمان بن عفان ہیں. میں نے ان کی طرف توجہ کی اور عرض کیا کیا یہ ہدایت پر ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، خداوند تعالیٰ ایک قمیص یعنی کہ خلافت عنایت فرمائے گا، جب منافق اس کو اتارنے کی کوشش کریں تو تم اس کو مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ لو یعنی کہ آ ملو۔ اسی بنا پر آپ نے جس روز آپ محصور ہوئے تھے یہ فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا، چنانچہ اس پر میں قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ حبشی سوار کے پاس سے ایک خط برآمد ہوا، ایک قافلہ عراق کی طرف جا رہا تھا۔ اس بارے میں ایک خط کا ذکر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے غلط فہمیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا تھا، لیکن اس خط کو ایک سازش کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اور اس خط کا متن تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی یہ قافلہ مدینہ منورہ سے 3 منزل ہی نکلا تھا کہ ان کو سانڈنی سوار نظر آیا جو بڑی تیزی سے اس قافلہ کے پاس سے گزرا۔ اس کی تیز رفتاری اور اس کے رنگ ڈھنگ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یا تو یہ کسی کا قاصد ہے یا کوئی مفرور شخص ہے۔ اس شبہ کی بنا پر اس قافلہ والوں نے اس کو پکڑ لیا اور دریافت کیا کہ تو کون ہے، تجھ کو کسی کی تلاش ہے یا تو کسی سے بھاگا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں تو امیر المومنین کا غلام ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو پہچان لیا اور بتایا کہ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ محمد بن ابو بکر نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کہاں بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عامل مصر کے پاس ایک خط دے کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ خط تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آخر کار اس کی تلاشی لی گئی لیکن اس کے پاس سے کوئی خط نہیں نکلا۔ اس کے پاس ایک خشک مشکیزہ تھا۔ جب اسے دیکھا تو اس کے اندر کوئی چیز اچھلتی ہوئی لگی۔ اسے اوندا کیا گیا کہ وہ نکل پڑے۔ جب اس سے کسی بھی طرح کچھ نہیں نکلا تو اس مشکیزہ کو چیر دیا گیا اور اس سے ایک خط برآمد ہوا۔ یہ خط امیر المومنین کی جانب سے عبداللہ ابن سرح والی مصر کے نام تھا۔ محمد بن ابو بکر نے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے اس خط کی مہر توڑی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں تحریر کیا تھا کہ جس وقت تمہارے پاس محمد بن ابو بکر اور فلاں فلاں اشخاص پہنچیں تو تم کسی نہ کسی حیلہ سے ان کو قتل کر دینا اور مرسلہ فرمان کو کالعدم قرار دینا اور حسب دستور اپنا کام کرتے رہو، اور جو لوگ تمہاری شکایتیں لے کر یہاں میرے پاس آئے تھے ان کو قید کر لو اور تم اپنی حکمت عملی پر قائم رہو۔ اس خط کو پڑھ کر یہ لوگ حیران و ششدر رہ گئے اور اسی مقام سے مدینہ شریف کو واپس ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس خط پر تمام حاضرین کی مہریں لگا دیں اور وہ خط ایک شخص کی تحویل میں دے دیا اور یہ سب لوگ یہاں سے مدینہ کو واپس پلٹ پڑے۔ مدینہ منورہ واپس آ کر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت سعد رضوان اللہ علیہ اجمعین اور دیگر صحابہ کرام کی موجودگی میں مہر زدہ خط نکالا گیا، کھول کر سب کو پڑھوایا اور اس حبشی کا جو پوس یا اس کا جو پول قصہ تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر سب لوگ سخت برا فروختہ ہوئے یعنی غصہ میں آئے۔ حضرت صحابہ کرام غصے میں بھرے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اس خط کے واقعے سے لوگ بہت بھڑک چکے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور محمد بن ابو بکر اپنے قبیلہ بنی تمیم کے ساتھ ہو لیا۔ گانے بجانے میں شریک ہوا، لہو لعب میں ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے کبھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرفگاہ کو نہیں لگایا۔ یہ سب باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعہ کو اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کیا
اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو بعد میں آزاد کیا۔ زمانۂ جاہلیت یا آمد اسلام میں کبھی زنا کا مرتکب نہیں ہوا، کبھی چوری نہیں کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے مطابق میں نے قرآن شریف کو جمع کیا۔ محاصرہ میں سختی پیدا کر دی گئی، لوگوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا، یہاں تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ بندش ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، لوگو کیا تم میں وہ ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تم میں سعد موجود ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ لوگوں نے معاشرہ تو اور بھی سخت کر دیا ہے، یہاں تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ بندش سے آپ پریشان ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے جا کر کہا، لوگوں کیا تم میں علی موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم میں سعد موجود ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور پھر کچھ دیر بعد فرمایا، کوئی علی سے جا کر کہہ دے کہ ہم کو پانی فراہم کر دیں۔ یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی اور آپ نے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیے، لیکن یہ پانی ان تک سخت جد و جہد کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد بنی ہاشم اور بنی امیہ کے چند لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ اس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ حضرات حسنین رضوان اللہ علیہ اجمعین اور فرزندان طلحہ و زبیر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ پس آپ نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا، اپنی تلواریں لے کر جاؤ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے دار کی طرح چوکس اور ہوشیار کھڑے رہو، کسی بلوائی کو اندر نہ جانے دینا۔ اس طرح حضرت علی اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہ اجمعین اور دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ وار کرنے سے روکو، اور مروان کو باہر نہ لانے دو۔ ان میں سب برابر ان کی حفاظت کرتے رہے۔ محمد بن ابو بکر کا اندر پہنچنا اور ایک بلوائی کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینا، یہ سب کچھ دیکھ کر کے دروازے پر ایسا پہرا ہے کہ اندر پہنچنا مشکل ہے، محمد بن ابو بکر نے تیر چلانا شروع کر دیے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر پھینکنا چاہتے تھے، لیکن ایک تیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جا لگا، جو دروازے کے پہرے پر موجود تھے، اور آپ زخمی ہو گئے۔ ایک تیر مروان کے بھی لگا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھا۔ محمد بن علی بھی زخمی ہو گئے، نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی ایک تیر سے زخمی ہوا۔ محمد بن ابو بکر کو خوف لاحق ہوا کہ حسن و حسین اور دوسرے لوگوں کو زخمی دیکھ کر کہیں بنی ہاشم نہ بگڑ جائیں اور ایک نئی مصیبت نہ پیدا ہو جائے۔ پس انہوں نے 2 آدمیوں کے ہاتھ پکڑے اور ان سے کہا کہ اگر اس وقت بنو ہاشم آ گئے اور انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تو وہ عثمان کو بھول جائیں گے اور الٹے ہم سے الجھ پڑیں گے اور ہمارا منصوبہ برباد ہو جائے گا۔ پس چپکے سے یہاں سے چلے چلو اور ہم دوسرے گھر میں پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کود پڑیں اور انہیں قتل کر دیں، اس طرح باہر کے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ مشورہ کر کے محمد بن ابو بکر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایک انصاری کے گھر سے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ گئے
اور کسی کو بھی خبر نہ ہوئی، کیونکہ گھر میں جو لوگ موجود تھے وہ سب چھت پر تھے، نیچے صرف حضرت عثمان مع اپنی اہلیہ کے موجود تھے۔ محمد بن ابو بکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پہلے میں جاتا ہوں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو میں کرتا ہوں، جب میں ان پر قابو کر لوں تو تم ایک دم حملہ کر کے قتل کر دینا۔ یہ منصوبہ بنا کر محمد بن ابو بکر یکبارگی اندر پہنچ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تیرے باپ تجھے یہ حرکت کرتے دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ یہ سن کر محمد بن ابو بکر نے ان کی داڑھی چھوڑ دی، لیکن اس عرصے میں وہ دونوں شخص پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں آپ کی طرف جھپٹے اور آن کی آن میں آپ کو قتل کر ڈالا، اور جس راستے سے لوگ آئے تھے اسی راستے سے واپس ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برہمی اور شدید غصہ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور وہ لوگ آپ کو جب شہید کر رہے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بہت شور کیا، لیکن ادھر ادھر اس قدر شور برپا تھا کہ آپ کی چیخ و پکار کوئی نہ سن سکا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالا خانے پر پہنچی اور بلند آواز سے کہا، لوگوں، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے جب اندر آ کر دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں آغشتہ تھے اور دم توڑ چکے تھے۔ آپ کی شہادت کی اطلاع فوراً حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے صحابہ کرام اور اہل مدینہ کو ملی تو ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ سب سے پہلے کہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ جب تم دروازوں پر موجود تھے تو امیر المومنین کس طرح قتل کر دیے گئے۔ غصہ سے آپ نے ایک تمانچہ حضرت حسن کے اور ایک گھونسا حضرت حسین کے سینے پر مارا اور محمد بن طلحہ اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی برا بھلا کہا۔ آپ سخت غصہ اور اشتعال کی حالت میں اپنے دولت قدہ پر واپس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے لوگوں کا ہجوم۔ جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں واپس تشریف لائے، لوگ آنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے، ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کسی خلیفہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب صرف اہل بدر کر سکتے ہیں، جس سے اہل بدر راضی ہیں، وہ خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام اہل بدر جمع ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ سے زیادہ کسی کو بھی مستحق خلافت نہیں سمجھتے، آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم بیعت کریں۔ چنانچہ اسی وقت آپ سب نے آپ سے بیعت کر لی۔ حادثہ قتل کی تفتیش اور قاتل کی تلاش۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہوتے ہی مروان اور اس کے بیٹے فرار ہو چکے تھے۔ حضرت علی فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتی جو اندر داخل ہوئے تھے، ہاں ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر تھے، اور محمد بن ابو بکر نے امیر المومنین کی داڑھی بھی پکڑی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس بارے میں چند ایک جو معروضات اور تفصیلات ہیں وہ اس میں بتائیں گے۔ آپ 53 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ ظہری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی۔ شروع کے 6 سال میں لوگوں کے ساتھ آپ کی روش اس قسم کی تھی کہ کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ ان برسوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ قریش میں مقبول اور محبوب تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں قدر سختی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سختی کا وجود بھی نہ تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوتے ہی ان کے حال پر مہربانیاں کرنے لگے۔
ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور ان کو سزا دینے میں عجلت سے کام نہیں لیا۔ لیکن 6 سال بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں کو گورنری کے عہدے دیے اور اپنے اقربا کے ساتھ بہت زیادہ سلوک اور مہربانیاں کرنے لگے، اور عوام کے ساتھ وہ پہلے جیسی نرمی باقی نہ رہی۔ آخری 6 سال میں تو حالت یہ ہو گئی کہ افریقہ کے گورنر مروان کو مملکت کا خمس معاف کر دیا اور اپنے رشتہ داروں کو بیت المال کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اس سلسلہ میں یہ توجیہ کی کہ میں خداوند تعالیٰ کے حکم کے بموجب صلح رحمی سے کام لیتا ہوں۔ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔ تاریخی شہادت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 53 ہجری ماہ ذی الحجہ کے ایام تشریق میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ 81 ذی الحجہ 53 یوم جمعہ کو آپ نے شہادت پائی، اور شنبہ کی شب کو مغرب و عشاء آپ کو ہوش کوکب کے مقام پر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سب سے پہلے بقیع میں آپ ہی دفن ہوئے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ بروز شنبہ یعنی مدنی زندگی آپ کی 53 سال۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ ہی نے ان کو دفن کیا کہ آپ نے ان کو ان باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ابن عساکر اور ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فراون بیان کیا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، اللہ کی تلوار میان میں رہی، اور آپ کی شہادت کے بعد پھر وہ اس طرح میان سے نکلی کہ قیامت تک برہنہ رہے گی، یعنی مسلمانوں کے باہمی جدال و قتال کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عمر بن قائد جو ہے وہ منفرد ہیں۔ سامعین مکرم، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو بہم پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو اس طرح دلچسپ سبق آموز اور تاریخی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔